ماننا تیرا کام ہے اور تجھے بے حیائی برائی سے بچانا یہ نماز کا کام ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا نماز کی اس برکت سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر کوئی بندہ تسبیح لے کر بیٹھے اور اس پر نماز 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 کا ورد کرے، نماز نہ پڑھے، تو نماز کی برکتیں حاصل کر سکتا ہے؟ اور ایک بات اور عرض کر دوں، نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ شہر کے رہنے والے بھی جانتے ہیں، گاؤں دیہات کے لوگ بھی جانتے ہیں، پڑھے لکھے بھی جانتے ہیں، بے پڑھے لکھے بھی جانتے ہیں، مال و دولت والے بھی جانتے ہیں، غریب غربا بھی جانتے ہیں۔ دنیا کا ہر مسلمان، چاہے پڑھنے والا ہو چاہے نہ پڑھنے والا ہو، ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے 24 گھنٹے میں ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر 5 وقت کی نماز کو فرض فرمایا ہے۔ آپ بتائیے کہ ہماری بے حسی کا عالم کیا ہوگا، ہماری اور آپ کی نافرمانی کا عالم کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر ایک دن کے اندر 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز کو فرض کیا، لیکن مسلمان نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کو جان کر تعجب ہوگا، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کتنے مقامات پر نماز کا حکم دیا جانتے ہو؟ تقریباً 700 مقامات پر۔ کتنے مقام پر؟ اگر آپ اپنی والدہ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا تو یہ کام جو کرتا ہے نا یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ کام مت کیا کر، اگر فرما بردار اولاد ہوگی تو ماں کی بات مانے گی کہ نہیں مانے گی؟ اگر ابا کے فرما بردار و اطاعت گزار ہیں، ابا نے کہہ دیا آج کے بعد اس لڑکے کے ساتھ مجھے نظر مت آنا، باپ سے محبت ہے تو باپ کی بات مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ آپ بتائیے اگر بیوی کوئی فرمائش کر دے، آج آتے آتے آئس کریم لے آنا، میرا 2 دن سے بہت جی چاہتا ہے آئس کریم کھانے کا، تو بیوی کی خواہش کو پورا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اگر آپ کی اولاد یہ کہے کہ ابا اس بار عید میں وہ کپڑا لوں گا میں، تو اپنی اولاد کی خواہش کو پورا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ کو یہ پتا ہے کہ پیر صاحب کو کھانے میں کیا پسند ہے، پیر صاحب کو پینے میں کیا پسند ہے، پیر صاحب کو پہننے اوڑھنے میں کیا پسند ہے؟ اگر آپ کے پیر صاحب آپ کو کوئی بات کہہ دیں تو پیر صاحب کی بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اپنے جیسے انسانوں کی بات ماننے کو تیار ہو۔ ماں باپ کی محبت میں ماں باپ کی بات مانو گے، اولاد کی بات مانو گے، اپنی بیوی کی، استاد کی، پیر و مرشد کی بات مانو گے، لیکن وہ رب جو ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، وہ کسی بات کا حکم 1-2 مرتبہ نہیں، 100-200 مرتبہ نہیں، بلکہ 700 مرتبہ دیتا ہے۔ اللہ کسی بات کا حکم 700 مرتبہ دے اور پھر بھی ہم اس کی بات نہ مانیں، تو بتائیے اس روئے زمین پر ہم سے بڑا بھی کوئی نافرمان ہو سکتا ہے؟ اگر بیٹا باپ کی بات نہ مانے تو باپ کہتا ہے آج کے بعد تو میرے لیے مر گیا۔ اگر بھائی بھائی کی بات نہ مانے تو بھائی کہتا ہے آج کے بعد تیرا میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر بیٹا ماں کی بات نہ مانے تو ماں کہتی ہے ایسی نافرمان اولاد ہونے سے تو اچھا کہ میں بانجھ رہتی۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ پیر صاحب کسی بات کا حکم 1 بار 2 بار 3 بار دے، آپ نہ مانے تو پیر کی بات نہ مان کر پیر کے چہیتے مرید بن جائیں گے۔ پیر صاحب کہیں گے یہ بڑا فرما بردار، بڑا خدمت گزار، بتائیے چہیتے مرید بن جائیں گے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، وہ رب جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، ہم صبح جو کھاتے ہیں وہ دینے والا کون ہے؟ ہم دوپہر جو کھاتے ہیں وہ دینے والا کون ہے؟ ہم رات جو کھاتے ہیں وہ دینے والا کون ہے؟ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے جواب دیں، آپ کے سینے میں دل کی دھڑکنوں کو چلانے والا کون ہے؟ آپ کے رگوں میں خون کو دوڑانے والا کون ہے؟ آپ کی سانسوں کو اندر باہر چلانے والا کون ہے؟ بنا کسی مشین و انجن کے آپ کا دل دھڑک رہا ہے، یہ دھڑکانے والا کون ہے؟ پورے جسم کے اندر رگوں کا جال بچھانے والا کون ہے؟ آپ کے جسم کو صحیح سلامت بنانے والا کون ہے؟ رات سونے کے بعد صبح اٹھنے کی مہلت دینے والا کون ہے؟ نافرمانی کرنے کے بعد بھی جب جاتے ہو کاروبار کرنے کے لیے تو نافرمانی کے بعد بھی روزی دینے والا کون ہے؟
عزت دینے والا کون ہے، کامیابی دینے والا کون ہے، برکت دینے والا کون ہے؟ اپنے ماں باپ بیوی بچوں کو چھوڑ چھاڑ کر کسی پرائے شہر میں چلے جاتے ہو، پرائے ملک میں چلے جاتے ہو، جہاں اجنبی تھے وہاں بتائیے سر پر چھت دینے والا کون ہے، رات سونے کی جگہ دینے والا کون ہے، آپ کو روزی روٹی دینے والا کون ہے؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ رب العزت ہی ساری کائنات کا خالق ہے، اللہ ہی ساری کائنات کا مالک ہے، یہاں تک کہ جو لوگ اللہ کا دیا رزق کھا کر اسے رزاق نہیں مانتے ہیں، انہیں بھی کھلانے والا اللہ ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہو کر بھی اللہ کو اپنا معبود نہیں مانتے، ان کا معبود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ زمین کو بچھایا کس نے؟ آسمان کا شامیانہ لگایا کس نے؟ زمین سے سبزہ اگایا کس نے؟ ہوا میں ہماری خاطر آکسیجن پیدا کیا کس نے؟ ہماری باڈی میں ریڈ بلڈ سیلز کس نے پیدا کیا؟ وائٹ بلڈ سیلز کس نے پیدا کیا؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ہم دن رات اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی کرے، اللہ 700 مرتبہ کسی بات کا حکم دے ہم اس کا حکم نہیں مانتے، اس کے باوجود وہ آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین سے سبزہ اگاتا ہے، ہمیں پھر بھی روزی عطا کرتا ہے۔ آپ بتائیں جب نافرمانی اور بغاوت کر کے یہ کرم نوازی ہے، ہم فرما بردار بن جائیں گے، اللہ کے سجدوں کے پابند بن جائیں گے، تو میں منبر رسول پر موجود ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو جس دن مسلمان پلٹے گا، رب کی بارگاہ میں صلح کر لے گا، رب کی بارگاہ میں رجوع کر لے گا اور یہ عہد کرے گا کہ مولا اب دنیا یہاں کی وہاں ہو جائے، ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر قضا نہیں کروں گا۔ جس دن مسلمان نے یہ عہد کر لیا، اے ہندوستان کے مسلمانوں، اللہ تمہیں پھر وہی عزت عطا کرے گا جو عزت اللہ نے میرے غریب نواز کو عطا فرمایا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، کیا بتائیے کوئی اپنے گھر میں انہیں ٹھہرانے والا تھا؟ جی، پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے تو بیٹھنے دیا گیا کہ اٹھا دیا گیا؟ کوئی ان کے لیے چائے کافی شربت بنانے والا تھا؟ انا ساگر پر پانی لینے گئے تو پینے دیا گیا کہ پیرا لگا دیا گیا؟ کسی کے محل میں گھس گئے تھے، جبرن کسی کے مکان پر قبضہ کیا تھا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز تشریف لاتے کوئی مرید نہیں تھا، کوئی میزبان نہیں تھا، کوئی کرایہ بھاڑا دینے والا نہیں تھا، کوئی اپنے مکان میں ٹھہرانے والا نہیں تھا، کوئی آپ کے نام کا پوسٹر چھاپنے والا نہیں تھا، کوئی آپ کی خاطر اسٹیج لگانے والا نہیں تھا، کوئی آپ کو سر آنکھوں پر بٹھانے والا نہیں تھا۔ ایک نئے ملک میں، اجنبی ملک میں تشریف لاتے ہیں، اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ مقابلے میں جو آیا وہ کوئی سوشل ورکر نہیں تھا، وہ کوئی گاؤں کا پردھان نہیں تھا، وہ کوئی منسٹر ایم پی ایم ایل اے نہیں تھا۔ جو غریب نواز کے مقابلے میں آیا وہ ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ غریب نواز کے مقابلے میں آیا، غریب نواز چند فقیروں کو ساتھ لے کر آئے تھے، اپنے ساتھ کوئی اسلحہ لے کر نہیں آئے تھے، اپنے ساتھ کوئی مال و دولت لے کر نہیں آئے تھے، اپنے ساتھ کوئی لمبی چوڑی فوج لے کر نہیں آئے تھے۔ غریب نواز اپنے ساتھ کھانے پینے کا کوئی بہت زیادہ سامان لے کر نہیں آئے تھے، آپ کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو گیا اس وقت کا ہندوستان کا بادشاہ، اور غریب نواز اللہ رسول کی ذات پر بھروسہ کر کے اس کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جو ہند کا بادشاہ تھا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا، اور میرے قریب نے غریب نواز کو قیامت تک کے لیے ہند کا راجہ بنا دیا۔ اللہ یہی عزت تمہیں بھی دے گا، اللہ تمہیں بھی کامیابی دے گا، اللہ تمہیں بھی برکتی عطا کرے گا، اللہ تمہیں بھی کھویا ہوا وقار دوبارہ عطا کرے گا، لیکن شرط یہ ہے صرف جشن غریب نواز منانے والے مت بنو، صرف غریب نواز کی کرامات کو سننے والے مت بنو، مشن غریب نواز کو سمجھنے کی کوشش کرو، تعلیمات غریب نواز کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ غریب نواز کے کھڑاؤں کو اڑتا دیکھتے ہو، غریب نواز کا مدینہ منورہ سے پیدل سفر کر کے ہندوستان آنا نظر نہیں آتا، غریب نواز
نواز اگر اپنے کوزے میں انا ساگر کو بھرتے ہیں وہ نظر آتا ہے، غریب نواز کا روزہ رکھنا نظر نہیں آتا، غریب نواز کا جوگی جے پال کا مقابلہ کرنا نظر آتا ہے، غریب نواز کی راتیں نظر نہیں آتی، غریب نواز کا تقوی نظر نہیں آتا، غریب نواز کا سجدہ نظر نہیں آتا۔ آپ سوچیں کہ وہ غریب نواز جو اپنی ماں کی کوکھ سے اللہ کے ولی بن کر پیدا ہوئے، ارے جو ماں کی کوکھ سے اللہ کا ولی بن کر پیدا ہو، اس غریب نواز کی راتوں کا عالم یہ تھا کہ میرے غریب نواز نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا۔ ایک مرتبہ میرے غریب نواز، توجہ ہے نا آپ کی، ایک مرتبہ میرے غریب نواز ایک کونے میں بیٹھے زاروں قطار رو رہے تھے۔ مریدوں کی ہمت نہ ہوئی کہ کوئی پوچھے کہ رونے کی وجہ کیا۔ جب کچھ اطمینان ہوا، رونا بند ہوا، تو آپ کے قریب آئے آپ کے قریبی چاہیتے مرید خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، آ کر کہتے کہ حضور آج آپ اتنا رو رہے تھے، رونے کی وجہ کیا، کس بات نے آپ کو رلایا؟ تو جانتے میرے غریب نواز نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے آج سے 30 سال پہلے میں نماز پڑھ رہا تھا، تو حالت نماز میں مجھے جو لذت ہمیشہ ملتی تھی، جو نماز میں مزہ آتا تھا، جو خشوع اور خضوع میسر آتا تھا، اس دن نماز میں وہ مزہ نہیں آ رہا تھا، وہ خشوع اور خضوع نہیں مل رہا تھا۔ کہتے میں پریشان کہ آخر نمازوں کی لذت کہاں چلی گئی؟ غریب نواز فرماتے میں نماز سے فارغ ہوا، پھر میں بیٹھا غور کرنے کے لیے آخر کیا بات ہے، نماز کی لذتیں کہاں چلی گئی؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں غریب نواز فرماتے نماز سے فارغ ہو کر میں بیٹھا غور کرنے کے لیے کہ نماز میں جو روزانہ مزہ آتا تھا وہ مزہ گیا کہاں، بات کیا؟ بہت دیر تک غور کیا تو مجھے احساس ہوا کہ آج جلد بازی کی وجہ سے دوران وضو میں اپنی انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا۔ وضو کے وقت جلد بازی کی وجہ سے اپنی انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا۔ اب یہاں علماء بیٹھے ان سے پوچھو اگر کوئی بندہ حالت وضو میں خلال نہ کرے انگلی کا تو وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ خلال کرنا کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا ہے؟ تو جواب ملے گا کہ وضو ہو جائے گا۔ انگلیوں میں خلال کرنا یہ میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے، وضو ہو جائے گا۔ غریب نواز فرماتے جب احساس ہوا کہ جلد بازی کی وجہ سے خلال نہیں کر سکا تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور میں یہ سوچ کر رونے لگا کہ آج مجھ سے نبی کی ایک سنت چھوٹ گئی۔ اگر کل قیامت کے دن میرے آقا نے میرا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ معین الدین میں نے تجھے ہندوستان بھیجا، ہند کا راجہ بنایا، ایک مشن لے کر تجھے ہندوستان روانہ کیا، اور تو نے وہاں جا کر کیا کیا؟ تو نے میری ہی سنت کو چھوڑ دیا۔ غریب نواز کہتے کہ جب مجھے اس بات کا احساس ہوا اس ایک سنت کے چھوڑنے کی وجہ سے اگر قیامت نے میرے آقا نے میری پکڑ کر لی تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ کہتے 30 سال پہلے غلطی ہوئی تھی، لیکن جب بھی وہ بات یاد آتی ہے میں یہ سوچ کر رونے لگتا ہوں کہ کاش میرے حال پر میرے نبی کو رحم آ جائے اور میرے آقا مجھے معاف کر دے اور قیامت میں آقا میری پکڑ نہ کرے۔ اے مسلمانوں یوں ہی کوئی گٹکا زردہ ماوا کھاتے کھاتے غریب نواز نہیں بن گیا، جھاڑ پھونک کرتے کرتے کوئی غریب نواز نہیں بن گیا، حقہ پی پی کے کوئی غریب نواز نہیں بن گیا، کوئی پیری مریدی کر کر کے غریب نواز نہیں بن گیا۔ اگر اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے تو اس مقام کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ غریب نواز کہتے 30 سال پہلے سنت جلد بازی کی وجہ سے غلطی سے رہ گئی تھی، جب بھی غلطی یاد آتی ہے رونے لگتا ہوں کہ کاش میرے نبی کو مجھ پر رحم آ جائے اور میرے نبی مجھ کو معاف کر دے۔ اگر قیامت میں انہوں نے میری پکڑ کر لی اور کہا تو نے میری سنت کو چھوڑا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، غریب نواز کی چھٹی منانے والوں ذرا سوچو، ہمارے امام سے ایک سنت غلطی سے رہ جائے تو غریب نواز 30 سال تک روتے نظر آتے ہیں، اور غریب نواز کی چھٹی منانے والا، عرس پاک میں جا کر چادر چڑھانے والا اور غریب نواز کے عرس کے نام پر نہ جانے
کیا کیا رسم و رواج کرنے والا روزانہ اٹھ کر صبح چہرے سے داڑھی مڈاتا ہے، تب اسے نبی کی سنت یاد نہیں آتی، جب وہ گالیاں دیتا ہے تب اسے احساس نہیں ہوتا کہ یہ حرام و ناجائز ہے، جب ماں باپ کو جھڑکیاں دیتا ہے تب اسے احساس نہیں ہوتا کہ یہ ناجائز و حرام ہے، جب دوسروں کے بہو بیٹیوں پر گندی نظریں ڈالتا ہے، سیٹیاں تالیاں بجاتا ہے، تو احساس نہیں ہوتا کہ یہ ناجائز و حرام ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ہم نبی کی 12ویں بھی مناتے ہیں، غوث پاک کی 11ویں بھی مناتے ہیں، ہم غریب نواز کی 6ٹھی بھی مناتے ہیں، ہم کربلا والوں کے نام پر ماہ محرم میں نہ جانے کون کون سی رسمیں کرتے ہیں، ہم بزرگان دین کا عرس پاک بھی مناتے ہیں، ہم یہ ساری چیزیں رسمی طور پر کر کے گزر جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کی تعلیمات کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے، اور ہمارے جلسوں میں جب ہم آتے ہیں تو جلسوں میں بھی آتے ہیں تو لگتا ہے جیسے کانوں کے چسکے کے لیے آئے ہیں، محض انٹرٹینمنٹ کے لیے آئے ہیں، محض بھیڑ بھاڑ کا حصہ بننے کے لیے آئے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، غریب نواز نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا۔ اگر غریب نواز کے واقعی عاشق ہو، آج اس محفل سے اٹھنے سے پہلے طے کر لینا، ہمارے غریب نواز نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا ہے۔ ہم بھی وعدہ کرتے ہیں اب روزانہ عشاء کے وضو سے عشاء ادا کریں گے اور فجر کے وضو سے انشاءاللہ فجر ادا کریں گے۔ ذکر شہدائے کربلا کی محفل ہے، امام علی مقام کے نام پر محفل سجی ہے، جانتے ہو 10 محرم کو، توجہ ہے نا آپ کی، 10 محرم الحرام کو صبح سے یزیدیوں نے جنگ کو شروع کر دیا۔ جمعہ کا دن تھا، جو کربلا میں نہیں تھے وہ نماز جمعہ کی تیاری کر رہے تھے۔ صبح سے جنگ شروع ہو گئی، جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو امام نے اپنے قاصد کو بھیجا، ایک نمائندے کو بھیجا، کہا جاؤ جا کر یزیدیوں سے کہو تھوڑی دیر کے لیے جنگ کو روک دیں، تیر تلوار چلانا روک دیں، ہمیں اتنی مہلت دیں کہ ہم نماز ظہر ادا کر سکیں۔ وہ کربلا کے میدان میں تھے، میدان جنگ میں، انہوں نے کہا ہمیں ظہر ادا کرنے کی مہلت مل جائے، مسافر تھے، اگر مہلت ملتی بھی تو کتنی دیر تک پڑھتے، 2 رکعت نماز پڑھنا تھا، کتنا وقت لگتا؟ آپ نے فرمایا جاؤ جا کر کہو یزیدیوں کو تھوڑی دیر جنگ روکیں تاکہ ہم ظہر ادا کر لیں۔ تو جانتے ہو یزیدیوں نے کیا کہا؟ یزیدیوں نے امام علی مقام کے قاصد سے کہا حسین کو جان بچانے کا بڑا اچھا بہانہ سوجا ہے، معاذ اللہ، نماز کے نام پر جنگ کو روکنا چاہتے ہیں حسین سے کہو کہ نماز پڑھنے کا بہت شوق ہے نا، پڑھو، جتنی پڑھنا چاہتے اتنی پڑھو، ہم نہیں منع کریں گے، لیکن شرط یہ ہے نماز شروع کرنے سے پہلے یزید کی بیعت کرنی ہوگی۔ یزید کی بیعت کرو گے تو نماز پڑھنے دیں گے، اور اگر یزید کی بیعت نہ کی تو ہم نماز کو دیکھ کر تمہیں چھوڑیں گے نہیں، بلکہ ہم بھی وہ لوگ ہیں جو حالت سجدہ میں تمہاری گردن کو کاٹ دیں گے۔ یا تو یزید کی بیعت کرو یا تو نماز پڑھو۔ جب امام علی مقام کے قاصد نے آ کر کہا ظالم جنگ روکنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو پڑھو، لیکن یزید کی بیعت پہلے کرنی ہوگی، یزید کی بیعت نہیں کرو گے تو ہم مروت نہیں کریں گے، نماز شروع کر دی تو سجدے میں سر کاٹ دیں گے۔ تو جانتے ہو امام نے کیا کہا تھا؟ امام نے کہا جاؤ جا کر یزیدیوں سے کہہ دو، یزیدیوں سے جاؤ جا کر یہ کہہ دو حسین نہ یزید کی بیعت کے لیے تیار ہے اور نہ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے کے لیے تیار ہے، نہ ہاتھ میں ہاتھ دوں گا اور نہ نماز چھوڑوں گا۔ جاؤ کہہ دو کہ دھمکیاں دینا بند کر دیں، اگر یہ حالت سجدہ میں سر کاٹنے پر تلے ہیں تو حسین بھی سجدے میں سر کٹانے پر تلا ہے۔ میں سر کٹا تو سکتا ہوں لیکن نماز قضا نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں،
یہاں علماء موجود ہیں، آپ پوچھئے اپنی مسجد کے امام صاحب سے پوچھئے گا، ایک آدمی اگر نماز میں ہے اور حالت نماز میں کہیں سے سانپ یا بچھو آ گیا، کوئی موذی جانور، اور اس کو یقین ہے کہ یہ مجھے ڈنک مار دے گا، ڈس لے گا، تو ایسی صورت میں کیا وہ نماز توڑ سکتا ہے؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو آپ کو پتا چلے گا شریعت کی اجازت ہے کہ وہ نماز توڑ کر اسے مارے اور اپنی جان بچائے۔ اس وقت جان بچانا فرض ہے، نماز بچانا نہیں۔ اس کو مارو، جان بچاؤ، اور پھر اپنی نماز پھر ادا کر لو۔ اور صرف اپنے لیے نہیں، اگر کوئی چھوٹا بچہ سو رہا ہے کمرے میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اچانک کہیں سے کوئی سانپ بچھو آ گیا اور آپ کو یقین ہے کہ اگر میں نے نماز توڑ کر اسے نہیں مارا تو یہ بچے کو ڈس لے گا، بچے کو ڈنک مار دے گا، تو بچے کی جان بچانے کے لیے بھی شریعت نے آپ کو نماز توڑنے کی اجازت دی۔ اب آپ بتائیے کہ جان بچانا ایسی صورت میں فرض، اور بھی بہت اس کی تفصیل ہے، میں اس میں نہیں جاتا، صرف آپ کو یہ کہوں گا ذرا بتائیے وہ 22,000 خون کی پیاسی تلواریں جنہوں نے امام علی مقام کے ننھے علی اصغر کو نہیں چھوڑا، 6 ماہ کے لگتے جگر کے سوکھے حلقون پر تیر چلایا، جنہوں نے امام حسین کے بھانجوں اور محمد کو نہیں چھوڑا، یعنی اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ظالموں نے چھوڑا نہیں ہے۔ امام کو پتا تھا اگر ان ظالموں کے سامنے میں نے سجدے میں سر کو جھکایا تو یہ میرے خون کی ننگی پیاسی تلواریں یہ میری گردن کو کاٹ دیں گی۔ امام علی مقام کیا شریعت کا مسئلہ نہیں جانتے تھے کہ ایسے میں جان بچانا فرض ہے، جان بچ جائے تو نماز پھر کبھی ادا کر لیں گے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ حالات کیسے ہیں، ایسے میں اگر سجدہ کیا تو یہ ظالم گردن مار دیں گے، لیکن امام جانتے تھے اگر آج جان بچانے کے لیے میں نے نماز کو قضا کر دیا تو قیامت تک جب بھی کربلا کی داستان لکھی جائے گی، جب بھی خطیب منبر پر کھڑے ہو کر کربلا کے واقعات بیان کرے گا تو لکھنے والا لکھے گا حسین نے نماز کو چھوڑ دیا تھا، خطیب کہے گا حسین نے نماز کو قضا کر دیا تھا۔ امام جانتے تھے اگر میں آج چھوڑوں گا تو قیامت تک کے لیے چھوڑنا مثال بن جائے گا، اور اگر میں جان پر کھیل کر جان کی پرواہ کیے بغیر آج نماز ادا کروں گا تو قیامت تک کے لیے میرا سجدہ کرنا نانا کے امت کے لیے مثال بن جائے گا۔ اسی لیے میرے امام نے بتا دیا، حالت سجدہ میں سر کٹا کے میرے امام نے بتا دیا حسین کو یقیناً بیٹے بھی پیارے ہیں، بھتیجے بھی پیارے ہیں، بھانجے بھی پیارے ہیں، بھائی بھی پیارے ہیں، اپنا خیمہ بھی پیارا ہے، اپنے بیوی بچے اور بہن بھی پیاری ہے، حسین کو سب کچھ پیارا ہے، لیکن حالت سجدہ میں امام نے سر کٹا کے بتا دیا حسین کو سب سے زیادہ محبت ہے تو نانا کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز سے محبت ہے۔ میرا امام 3 دن کا بھوکا پیاسا رہ کر 22,000 تلواروں میں نماز نہ چھوڑے، اور ہم 2-4 یاروں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ شادی میں گئے تو نماز نہیں، کام دھندے پر گئے تو نماز نہیں، اسکول کالج میں یونیورسٹی میں گئے تو نماز نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بعد مرنے کے قیامت کے دن سب سے پہلا جو حساب ہوگا وہ پتہ ہے کہ کائے کا ہوگا؟ جتنا سال بھر کماتے ہو گورنمنٹ کو اس کا حساب دینا پڑتا ہے، ریٹرن فائل کرنا پڑتا ہے کہ سال بھر کا ٹرن اوور کتنے کا، کتنا کمایا، کتنا انویسٹ کیا، کتنا بچایا، کتنی سیونگ، یہ سارا اکاؤنٹ دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو گورنمنٹ کو؟ آپ بتائیے جس کا ہماری کمائی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم محنت مشقت کر کے کما رہے، اس میں گورنمنٹ کا کیا انوالومنٹ ہے؟ اس کے باوجود گورنمنٹ آپ سے ہر سال حساب لیتی ہے۔ اگر آپ نے اکاؤنٹ نہیں شو کیا تو آپ کو نوٹس آ جائے گی انکم ٹیکس کی طرف سے، بہت زیادہ کروڑوں کا ٹرن اوور ہے تو آپ کے یہاں ریٹ پڑ جائے گی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جن کا ہماری کمائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہر سال انہیں بھی مجبوراً ہمیں حساب کتاب دینا پڑتا ہے، تو جس رب نے سب کچھ عطا کیا ہے کیا وہ قیامت میں ہمیں یوں ہی چھوڑ دے گا؟ اور وہاں آپ کی کمائی کا حساب بعد میں ہوگا، بینک بیلنس کا حساب بعد میں ہوگا، آپ کے خرچے کا حساب بعد میں ہوگا، آپ کی بیوی بچوں کا حساب بعد میں ہوگا۔ سب سے پہلا سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ جی، اور بلند آواز سے، جن کو نہیں پتا وہ بھی سن لیں، کس کا حساب ہوگا؟ اس کے باوجود پڑھتے ہو،
پتا ہے سب سے پہلا حساب نماز کا، جب ایگزام ہوتا ہے شروع، چاہے وہ 10th کے بچے ہو، چاہے 12th کے ہو، چاہے کسی کلاس کے، چاہے کسی مذہب کے، تو ایگزام سے پہلے ٹائم ٹیبل ملتا ہے کہ فرسٹ ڈے آپ کا انگلش کا پیپر ہے، سیکنڈ ڈے آپ کا میتھس کا پیپر ہے، تھرڈ ڈے آپ کا ہسٹری کا پیپر ہے۔ بتائیے ٹائم ٹیبل ملتا ہے؟ بچہ اسی ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے تیاری کرتا ہے کہ نہیں؟ پہلا پیپر انگلش کا، دوسرا ہندی کا، تیسرا ہسٹری کا، پھر 3 دن کی چھٹی، اس کے بعد میتھس کا۔ اب کوئی بچے سے کہے کہ بیٹا انگلش کی تیاری مت کر، ہندی کی تیاری مت کر، ہسٹری کی تیاری مت کر، پورا زور جو ہے وہ میتھس پر دے، وہ کہے گا پرچہ آج انگلش کا ہے، میتھس کیوں پڑھوں؟ پرچہ آج جو ہے ہندی کا ہے، میتھس کیوں پڑھوں؟ الجبرا سے پہلے 3 دن کی چھٹی ملے گی، تب الجبرا کی تیاری کر لوں گا، ابھی مجھے جو آج ایگزام دینا اس کی تیاری کرنے دو۔ ارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں کہ پرچہ جس چیز کا سب سے پہلے ہوگا، تیاری سب سے پہلے اسی کی جائے گی، لیکن میری قوم کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ یہ ساری تیاریاں تو کیے بیٹھا ہے، اپنی بیٹی کی شادی کی تیاری، اپنے مرنے کے بعد بچے کے کام دھندے کی تیاری، اپنے گھر بار کی تیاری، اپنے کھانے پینے کی تیاری، اپنے اوڑھنے پہننے کی تیاری، اپنے گھومنے پھرنے کی تیاری، تو انہیں دنیاوی اعتبار سے ساری تیاریاں کر رکھی ہے۔ لیکن اے مسلمان، کیا تو نے کبھی قبر کی تیاری کے بارے میں سوچا ہے؟ کبھی میدان قیامت کی تیاری کے بارے میں سوچا ہے؟ ہمیں کبھی فرق ہی نہیں پڑتا۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، کوئی آ کر کہتا ہے حضرت دعا کرے، اس سال میری بیٹی نیٹ کی تیاری کر رہی ہے، کوئی کہتا ہے دعا کرے میرے بیٹے کا انجینئرنگ کا لاسٹ ایئر ہے وہ کامیاب ہو جائے، کوئی کہتا ہے کہ میرا بیٹا 12th کی تیاری کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے میرا بیٹا یا بیٹی IAS کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اپنی اولاد کے لیے دعائیں کروانے، بیٹی یہ ایگزام دے رہی دعا کر دے، بیٹا یہ تیاری کر رہا ہے دعا کر دے، لیکن آج تک کوئی ایک بھی ماں باپ ایسے نہیں آئے جنہوں نے ہم سے آ کر یہ کہا ہو کہ حضرت دعا کر دیجئے میرا بیٹا قبر کے امتحان میں کامیاب ہو جائے، میری بیٹی آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جانتے ہو ایک اللہ کے ولی دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بیٹھے تھے، 30 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ اللہ اللہ، نہ کہیں آنا جانا، نہ کسی سے ملنا جلنا۔ جب چاروں طرف ان کی ولایت کے چرچے ہوئے تو لوگ خود ہی کھچے کھچے ان کے پاس چلے گئے ملنے کے لیے۔ 30 سال سے دنیا کو ٹھوکر مار کر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے اللہ کی عبادت میں مصروف، دنیا کھچی چلی آئی ان کے پاس۔ ایک دن وہ بیٹھے زاروں قطار رو رہے تھے، مریدوں نے پوچھا کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ کے پاس لوگ روتے ہوئے آتے ہیں، مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، دکھی ہو کر آتے ہیں، سکھی ہو کر جاتے ہیں، پریشان حال آتے ہیں، اطمینان سے مطمئن ہو کر جاتے ہیں، آج آپ خود ہی رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو جانتے ہو اللہ والے نے کیا کہا 30 سال سے پہاڑ کی چوٹی پر آ کر بیٹھا ہوں، 30 سال ہو گئے، آج تک کوئی ایک بھی نہیں آیا جس نے مجھ سے کہا کہ میری آخرت کے لیے دعا کر دیجئے، میری قبر کے لیے دعا کر دیجئے، میری جنت کے لیے دعا کر دیجئے۔ کہتے جس دنیا کو ٹھوکر مار کر میں آ کر بیٹھا ہوں نا، میرے پاس لوگ اسی دنیا کے لیے دعا کروانے آتے ہیں، اسی دنیا کے لیے دعا کرواتے، میں اسی لیے رو رہا ہوں کہ کاش یہ سمجھتے تو صحیح کہ تم دنیا کے لیے دعا اس سے کروا رہے ہو جو دنیا کو چھوڑے بیٹھا ہوا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، مجھے نہیں پتا کہ یہاں خواتین کے بھی بیٹھنے کا انتظام ہے کہ نہیں، اگر ہے تو وہ بھی میرا یہ پیغام لیتی جائیں، اور اگر نہیں ہے تو اپنے گھر کی عورتوں تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ آپ نے امام حسین کا سجدہ تو دیکھا نا میدان کربلا میں، اب آئیے ان کی بہن حضرت زینب کا بھی سجدہ دیکھ لیجئے۔ امام زین العابدین، امام علی مقام کے لخت جگر، میدان کربلا میں اہل بیت کے آخری چشم و چراغ امام زین العابدین کہتے جب مدینہ منورہ میں ہم پر پریشر بنایا گیا کہ یزید کی بیعت کرو، یزید کی بیعت کرو، تو شہر رسول میں فتنہ فساد نہ ہو، اس لیے ہم مدینے کو چھوڑ کر مکہ معظمہ چلے گئے۔ ہم مکے پہنچے تو کوفہ والوں کے خط ہمیں آنے لگے، آئیے ہمیں بچا لیجئے، آپ نہیں آئے تو ہم کو مجبوراً یزید کی بیعت کرنی پڑے گی۔ ہم پر پریشر بنایا گیا کوفہ والوں کی طرف سے،
ہم کوفہ کے لیے مکہ معظمہ سے نکلے، ہمیں کوفہ نہیں جانے دیا گیا، حر کے لشکر نے ہم کو گھیرا اور کربلا میں لے کر آ گئے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں اس پورے سفر میں میری پھوپھی حضرت زینب ہمارے ساتھ تھی، پورے سفر میں میری پھوپھی حضرت زینب ساتھ تھی، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ، مکہ معظمہ سے میدان کربلا۔ اور امام زین العابدین کہتے ہیں پورے سفر میں میری پھوپھی نے کسی رات تہجد کی نماز کو قضا نہیں کیا۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہم نکلتے ہیں تقریر کرنے کے لیے، ہم نکلتے ہیں کہیں جلسے میں جانے کے لیے، تو ہم نے دیکھا تقریروں اور جلسوں کے چکر میں کئی لوگ ایسے ہیں جو خود اپنی نمازیں قضا کر بیٹھتے ہیں، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے الا ماشاءاللہ۔ جب نکلتے ہیں رات جلسہ اٹینڈ کرنے کے لیے تو نماز کی پرواہ نہیں، اور رات کے 3-4 بجے تک جب جلسے میں رہتے ہیں تو نماز فجر کی پرواہ نہیں۔ آپ سوچیں ہم تقریر کرنے جا رہے ہیں تو نماز کی پرواہ نہیں کرتے، اور وہ میدان کربلا کی طرف نکلی ہیں اور نماز تہجد قضا نہیں کر رہی ہیں۔ امام زین العابدین کہتے ہیں ہم کربلا کے میدان میں آگے، کربلا میں کوئی 4 دیواری نہیں تھی، نیچے کوئی قالین و بستر نہیں تھا، تپتا صحرا تھا، آسمان سے سورج آگ اگل رہا تھا، ہم اپنے خیموں میں تھے۔ 1 تاریخ، 2 تاریخ، 3 تاریخ، امام زین العابدین فرماتے وقت گزرتا رہا اور میری پھوپھی ہر رات اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتی رہی۔ اور محبت سے کہیں، امام زین العابدین فرماتے 7 تاریخ کو پانی بند، 8 تاریخ کو ہمارے خیمے میں پانی ختم، 9 تاریخ کو چھوٹے چھوٹے بچے بھی بھوکے پیاسے، یزیدیوں نے پانی تو بند کر دیا، میری پھوپھی نے تہجد بند نہیں کیا، تہجد ادا کرتی رہی۔ 10 محرم کو صبح سے جنگ کا آغاز ہوا، دوپہر ہوتے ہوتے ہمارے جتنے تھے سب کو ظالموں نے شہید کر دیا، پھر ہمارے خیمے کو لوٹا گیا۔ امام زین العابدین فرماتے 10 محرم کا دن گزرا، مغرب کے بعد 11 تاریخ لگی، یہ 11 محرم کی رات ہم اہل بیت کے لیے جو کربلا میں تھے قیامت سے کم رات نہیں تھی۔ امام زین العابدین فرماتے یہ وہ رات تھی جب ہمارے خیمے کے چاروں طرف ہمارے اپنوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی، کسی کا سر تن سے جدا تھا، کسی کے جسم کے ایک اعضاء کو کاٹ دیا گیا تھا، کسی کا چہرہ پہچاننے میں نہیں آتا تھا، کسی کو شہادت کے بعد گھوڑے کی ٹاپوں سے روندا گیا تھا۔ امام زین العابدین کہتے ہمارے خیمے کے آس پاس ہمارے اپنے 72 لوگوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی۔ رات کے اندھیرے میں فرماتے میں دیکھ کر حیران رہ گیا، ہمارے خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، میری پھوپھی حضرت زینب باہر نکلتی ہے اور نکلنے کے بعد چاروں طرف بکھری لاشوں کا جائزہ لیتی ہیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں ان میں کوئی میری پھوپھی کا بھائی بھی تھا، کوئی بھتیجا تھا، کوئی بھانجا تھا، ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے اون محمد کی لاشیں بھی پڑی تھی۔ امام زین العابدین کہتے ہیں میرے یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی رہ گئی، ان لاشوں کو دیکھنے کے بعد میری پھوپھی نیچے بیٹھ گئی، تپتے ہوئے کربلا کے صحرا کی ریت کو اٹھایا، تیمم کیا، اور تیمم کر کے میری پھوپھی نے لاشوں کے سامنے کھڑے ہو کر نماز تہجد کو ادا کیا۔ جن کے گھر کی بیٹیاں میدان جنگ میں تہجد قضا نہ کریں، کیا انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے کبھی کوئی فرض نماز چھوڑی ہوگی؟ بتائیے۔ اور آج ہمارے گھروں کی پوزیشن کیا ہے؟ میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، علماء کی موجودگی میں تلخ بات ہے، محرم کے نام پر ہم نے نہ جانے کتنے ڈھکوسلے بنا رکھے، محرم کے نام پر ہم نے نہ جانے کتنے ایسے رسم و رواج بنا رکھے جس کا حقیقت سے، دین سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اور ہمارے گھر کی عورتیں اسی کو اصل دین سمجھ کر کر رہی ہیں، طاق بھرنے جا رہی ہیں، منت مانگنے جا رہی ہیں، تعزیہ دیکھنے جا رہی ہیں۔ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو سنیوں، کیا میرے امام کی قربانی اس نے تھی تاکہ قیامت تک میرے نام پر تعزیہ اٹھایا جائے؟
میرے نام پر میلہ لگایا جائے، میرے نام پر ڈھول نگاڑے بجائے جائیں، میرے نام پر گبارے اور حلوہ پراٹھا خریدا بیچا جائے، میرے نام پر مرد عورت کی خلط ملط ہو، میرے نام پر بے پردگی بے حیائی کا بازار گرم ہو، کیا میرے امام نے قربانی اس لیے دی تھی تاکہ قیامت تک میرے نام پر چندے اصولے جائیں، میرے نام پر نعرے لگائے جائیں، میرے نام کی منقبت لکھی جائے، میری شان میں قصیدے پڑھے جائیں؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، یزید کربلا میں آیا تھا تو ذات کے لیے آیا تھا، اور امام کربلا میں آئے تھے اللہ رسول کی فرمانبرداری کے لیے آئے تھے۔ یزید طبیعت کے لیے آیا تھا، امام شریعت کے لیے آئے تھے۔ یزید دنیا کے لیے آیا تھا، امام دین کے لیے آئے تھے۔ یزید تخت و تاج کے لیے آیا تھا، اور امام علی مقام اپنے نانا کے دین کی بقا کے لیے آئے تھے۔ میدان کربلا سے تمہیں امام علی مقام کا سجدہ نہ ملا، میدان کربلا سے حضرت زینب کی تہجد تمہیں نہ ملی۔ یہ پتہ نہیں تاک بھرائی کہاں سے مل گئی، یہ پتہ نہیں ڈھول نگاڑے کہاں سے مل گئے، یہ پتہ نہیں تمہیں تعزیہ کہاں سے مل گیا۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، امام علی مقام سے محبت ہے تو آج طے کر کے اٹھنا، ہم رسم و رواج والے حسینی نہیں ہیں، ہم واقعی صحیح معنوں میں اپنے امام سے محبت کرتے ہیں۔ امام اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کا سجدہ ادا کرتے ہیں، اور ہم گھر کے دسترخوان پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھتے، ہم کارخانے میں بیٹھ کر نماز نہیں پڑھتے، ہم سفر میں ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے، ہم شادی بیاہ میں ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے، ہم چھوٹے چھوٹے عذر کی بنیاد نماز نہیں پڑھتے۔ آپ جانتے ہو میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، اگر کوئی ایسا مسلمان ہو جس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر کٹ گئے ہو، ایسا معذور کے کچل کر مسجد تک جا نہیں سکتا، لوٹا اٹھا نہیں سکتا، نل چلا نہیں سکتا، حوض میں ہاتھ ڈال کے وضو کر نہیں سکتا، ایسا معذور جس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر کٹ گئے ہوں، ایسے اپاہج مسلمان پر بھی نماز معاف نہیں۔ امام فرماتے ایک عورت کو لیبر پین ہو رہا ہے، درد ذہ ہو رہا ہے، ڈیلیوری کے لیے اس کو لیبر روم میں لے جایا جا رہا ہے، فرماتے اس کو اس درد کی حالت میں جب بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، درد سے کرا رہی ہے اور ڈیلیوری کے لیے اس کو لے جا رہے ہاسپٹل کے وارڈ میں، میرے امام فرماتے ہیں ایسی حالت میں بھی اگر نماز کا وقت ہو گیا تو وہ نماز بھی اس پر فرض، ہٹے کٹے ہو کر کھانے پینے کے لیے ٹائم ہے، 5 گھنٹے بیٹھ کر آئی پی ایل کا میچ دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، ورلڈ کپ کے چکر میں نماز قضا کرو گے، ٹی وی سیریل ڈراموں کے چکر میں نماز قضا کرو گے، زندگی گزرے گی یزید پلیت کی طرح، اور زبان سے کہو گے حسینی ہے، حسینی ہے، یہ کھچڑے والے حسینی، یہ ڈرم والے حسینی، یہ دیگ والے حسینی، یہ محض زبانی جمع خرچ والے حسینی، یہ محض نعروں والے حسینی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، محض رسم و رواج والے حسینی مت بنو، اگر یزید سے نفرت ہے تو یزیدیت سے نفرت کرو، اور حسین سے محبت ہے تو حسینیت سے محبت کرو۔ یزید کے پیچھے چلنا یہ طبیعت والوں کا کام ہے، اور حسین کے نقش قدم پر چلنا یہ شریعت والوں کا کام ہے۔ علماء سے پوچھو، فجر میں اپنے گھر کے بستر پر پیر پسارے پڑے رہنا یہ حسین کا کام ہے کہ یزید کا کام؟ تاریخ تبری اٹھا کر دیکھو، البدایہ والنہایہ اٹھا کر تاریخ کی کتابیں بریلویوں کی نہیں ہیں، ہسٹورینز کی ہیں، اتہاس کاروں کی، تاریخ نگاروں کی کتابیں، یہ لکھتے ہیں یزید کے محل میں رات بھر شراب و شباب و کباب کا دور چلتا، ناچ گانے ہوتے تھے، جب فجر کی اذان ہوتی تو یزید اپنے محل کے بستر پر شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوتا، جب فجر کی اذان ہوتی تو یزید محل کے بستر پر شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوتا، اور جب فجر کی اذان ہوتی تو امام حسین اپنے گھر سے نکلتے مسجد نبوی شریف میں جاتے تھے اور مسلمانوں کو جمع کر کے ان کی امامت فرماتے تھے۔ رات یزید کے محل سے ڈھول گھنگرو کی آواز آتی تھی، اور امام حسین مدینہ منورہ میں، مکہ معظمہ میں، کربلا معلیٰ میں، امام چاہے جہاں بھی ہے، یزید کے محل سے ڈھول گھنگرو کی آواز آتی، اور امام حسین کے کمرے سے ہر رات قرآن کی تلاوت کی
آواز آتی تھی۔ امام حسین کو قرآن کی تلاوت سے اتنی محبت کہ امام مدینہ میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے، مکہ معظمہ میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے، کربلا معلہ میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے، 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر بھی قرآن کی تلاوت کرتے، شب عاشور میں بھی اپنی بیٹی ننھی سکینہ کو بٹھا کر قرآن کی تلاوت کرتے، اور 10 محرم کو ظالموں نے آپ کو شہید کر کے آپ کے سر مبارک کو کاٹ کر نیزے پہ چڑھا دیا، امام نیزے پہ چڑھ کر بھی قرآن کی تلاوت کرتے۔ ہمارے گھروں سے رات کے اندھیرے میں قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے کہ ڈھول گھنگرو کی۔ بتاؤ، رات کو کسی کے گھر سے اگر ڈھول گھنگرو کی آواز آئے، ٹی وی سیریل دیکھ رہا ہے، ویب سیریز دیکھ رہا ہے، ناچ گانے دیکھ رہا ہے، وہ حسینی ہے؟ کس بات کا حسینی؟ میں تو کہتا ہوں ظالموں، امام حسین کا نام لے کر وہ کام کرو جو کام یزید پلید کرتا تھا۔ یزید امام حسین کا دوست تھا کہ دشمن تھا؟ جی، دوست تھا کہ دشمن تھا؟ آپ بتائیے، ابھی اولاد غوث اعظم آئیں گے، اولاد غوث اعظم، اتنی محبت، اتنی عقیدت، ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ بے قرار، مسافہ کرنے مل گیا تو الحمدللہ، نہیں تو ہاتھ میں لگا لیا تو خوش نصیب۔ اتنی عقیدت، اتنی محبت غوث اعظم کی اولاد سے، اور جو غوث اعظم کے بھی باپ دادا ہیں ان کے دشمن کے طریقے پر چلتے ہو۔ یہ کیسی محبت ہے اہل بیت سے، یہ کیسی محبت ہے نواز رسول سے، یہ کیسی محبت ہے مولا کائنات اور ان کی اہل بیت سے، کیسی محبت ہے؟ زبان سے کہو کہ ہم غوث اعظم سے محبت کرتے، غریب نواز سے محبت کرتے، آپ بتائیے نماز قضا کرنا غوث اعظم کا کام ہے؟ چاہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہو، چاہے وہ صدر سرکار غوث اعظم ہو، چاہے وہ میرے خواجہ غریب نواز ہو، ان بزرگوں کی زندگی میں ایک بات سملر ملتی ہے، سمان ملتی ہے، اور جانتے وہ بات کیا ہے؟ ان تینوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھو تو پتہ چلتا ہے یہ تینوں وہ اللہ والے ہیں جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا۔ ہم کس بات کے حسینی ہیں؟ کس بات کے؟ محض رسم و رواج والے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج ذکر حسین کی محفل سے ہمیں سچی توبہ کر کے اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ، سینوں سے آواز آئے کہ انشاءاللہ اگر زندگی نہ بدلی، اگر اخلاق میں، کردار میں تبدیلی نہ آئی، زندگی بھر رسم و رواج کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، تو آپ کا زبانی جمع خرچ کرنا قیامت میں آپ کے کام نہیں آئے گا۔ آپ زندگی بھر کو ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ آپ نے مجھ سے پوسٹر جب منقبت چل رہی تھی، سارے یا حسین کے نعرے لگا رہے تھے۔ میں کہتا ہوں محرم کے مہینے میں نہیں، روزانہ یا حسین کہو، اپنی چھاتیوں کو پیٹ پیٹ کے یا حسین کہو، لیکن زندگی گزرے گی حسین کے دشمن یزید پلید کے نقش قدم پر، تو نام لینے سے حسینی نہیں بن جاؤ گے۔ حسینی وہ نہیں ہوتا جو صرف نام لیتا ہے، حسینی وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا و مولا کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اور اس اتنے بڑے مجمع میں وہ کون سچا حسینی ہوگا میں نہیں جانتا، میرا مولا جانتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ میری باتیں سب کے دل پر اثر کر جائیں گی، میں نہیں کہتا کہ یہاں سے اٹھنے والا ہر آدمی نمازی بن جائے گا، میں نہیں کہتا کہ جتنے آئے ہیں سارے سچے توبہ کر کے جائیں گے، میں نہیں کہتا، ہاں لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں اگر اس بڑے مجمع میں کوئی 2-4 ایسا ہو تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے مولا، بھیڑ تو ہزاروں کی تھی لیکن تیرا کرم ہو گیا، تو نے امام حسین کے صدقے میرا آنا قبول فرما لیا۔ اور اتنے بڑے مجمع میں جس پر میرے امام کی نظر ہوگی زندگی اسی کی بدلے گی انشاءاللہ۔ میرے امام کی پوزیشن تو یہ ہے، علماء سے آپ نے سنا ہوگا، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، میرے امام شہادت کے بعد بھی جہاں سے گزرے نہ جانے کتنے یہودیوں عیسائیوں کو مسلمان بنا دیا ہے۔ جو پیدائشی خاندانی حسبی نسبی یہودی عیسائی تھے، میرے امام کی برکتیں یہ ہیں، امام کا ان گلیوں سے گزر ہوا تو وقت پر یہودی عیسائی بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا۔ ارے امام کے چہرے کو دیکھ کر یہودی عیسائی مسلمان بن جاتا ہے۔ ہم کیسے حسینی ہیں؟ ہم زندگی بھر ذکر حسین کی محفل میں آئیں اور نمازی بھی نہ
ابھی ماضی قریب کی بات ہے، توجہ ہے نا آپ کی؟ میرا وقت ختم ہونے کے قریب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیر دیوانوں، میں ایران پوران کی بات نہیں کرتا، ہندوستان کی بات کرتا ہوں۔ ماضی قریب کی بات ہے، ہماری جماعت کے بزرگ بڑھاپے کی وجہ سے، عمر زیادہ ہو گئی، اس وجہ سے ان کی آنکھ کا آپریشن کرنا پڑا۔ آپ یہاں دیکھیں نا میرے بھائی، اچھا آپ دیکھ لیں پھر مجھے بتائیں جب فری ہو جائیں تو آپ، اچھا آپ بتائیے مجھے، آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، اگر میں تقریر کرتے کرتے اچانک یہاں دیکھوں، سب کا دھیان جائے گا کہ نہیں؟ میں اکیلا وہاں دیکھوں تو سب کا دھیان وہاں جائے گا، اور سامنے بیٹھے 20 آدمی یہاں وہاں دیکھیں گے تو میں انسان نہیں ہوں، میرا دھیان نہیں بھٹکے گا۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تقریر کرنا تلوار کی تیز دھار پر چلنے کے برابر ہے۔ جب آپ امیر المومنین بنے نا اور جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے منبر پر کھڑے ہوئے تو سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں جب پہلی بار جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے میں منبر پر چڑھا تو مجھے وہ وقت یاد آیا جب پہلی بار میں گھوڑے پر چڑھا تھا، گھڑسواری نہیں آتی تھی، اب گرا کہ تب گرا۔ کہتے منبر پر کھڑا ہوا خطبے کے لیے تو یہی ڈر تھا دل میں کہ اب گیا کہ تب گیا۔ تو اتنا آسان نہیں ہوتا میرے بھائی، آپ آ کر سنتے ہو، سن کر چلے جاتے ہو، آپ کو پتہ نہیں چلتا، اتنا آسان نہیں ہوتا۔ بولنے والے کو صرف اپنی انرجی ہی نہیں لگانی پڑتی ہے بلکہ اپنے ذہن کو بھی حاضر رکھنا پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتا وہ، یہاں تک کہ غیر حدیث کو حدیث کہہ کے بھی بیان کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بات میں نے نہیں کہی اور اس کو میری طرف منسوب اگر کوئی کرے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے۔ اگر میں بیان کرتے کرتے کسی غیر حدیث کو کہوں حدیث شریف میں آتا ہے تو بتائیے میں گناہ گار ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ تو اس لیے تھوڑا سا کوآپریٹ کیا کریں، آپ توجہ رکھا کریں، محبت سے ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں۔ میں عرض کر رہا تھا ماضی قریب میں ہماری جماعت کے بزرگ گزرے، عالم دین، عمر زیادہ ہو گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن کرانا پڑے گا، انہوں نے آنکھ کا آپریشن کرا لیا۔ آنکھ کے آپریشن کے بعد ڈاکٹر نے اسے کہا کہ ابھی تاکہ تازہ ہے، زخم ہرا ہے، آپ 3 دن تک سجدہ مت کیجیے گا۔ 3 دن سجدہ کریں گے تو باڈی کا پریشر، بلڈ کا پریشر آنکھ پر پڑے گا تو ممکن ہے کہ تاکہ ٹوٹ جائے، خون بہنے لگے، پریشانی ہو جائے گی۔ تو 3 دن احتیاط کیجیے گا، سجدہ مت کیجیے گا۔ وہ اپنے گھر آئے اور گھر آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے کہ 3 دن میرے حصے کا کھانا مت بنانا، 3 دن میرے حصے کی روٹیاں مت بنانا۔ تو بیوی کہتی ڈاکٹر نے آپ کو 3 دن سجدہ کرنے سے منع کیا ہے، میں ساتھ تھی، مجھے پتا کھانے پینے سے منع نہیں کیا، سجدے سے منع کیا، اور آپ کہہ رہے 3 دن کھانا نہیں بنانا، کیوں؟ تو جانتے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس رب کے 3 دن سجدے نہیں کروں گا، کس منہ سے 3 دن اس کی نعمتیں کھاؤں گا؟ جس رب کے 3 دن سجدے نہیں کرنا، کس منہ سے اس رب کی نعمتیں کھاؤں گا؟ اس میں 3 دن سجدہ بھی نہیں، 3 دن کھانا بھی نہیں۔ ہماری سوچ وہاں جاتی ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج صبح آپ نے کیا کھایا تھا، آج دوپہر میں آپ نے کیا کھایا تھا، آج شام کو آپ نے کیا کھایا تھا، ہفتے بھر میں کتنی روٹیاں کھا جاتے حساب ہے، ہفتے بھر میں کتنی چائے پی لیتے حساب ہے، ہفتے بھر میں کتنا کلو چاول کھا جاتے حساب ہے، ہفتے بھر میں کتنی بوٹیاں کھا جاتے حساب ہے۔ ارے رب کی نعمتیں تو ہفتے بھر بے حساب کھاتے پیتے ہو، اور اس رب کو جو نعمت کھلانے والا ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہفتے میں ایک بار مسجد میں جاتے ہو اور 2 رکعت پڑھ کے لگتا ہے کہ اسی 2 رکعت میں اللہ کی ساری نعمتوں کا میں نے حق ادا کر دیا۔ توبہ کرو کہ انشاءاللہ میرے پیارے آقا کے قدمانوں اب آخری بات عرض کرتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے محبت سے آپ، اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ۔ ایک بزرگ بنی اسرائیل کا ایک عابد دنیا کو ٹھوکر مار کر پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا، اور پہاڑ کی چوٹی پر اس نے دنیا سے کٹ کٹا کر 300 سال تک عبادت کی۔ کتنے سال تک؟ کتنے سال تک؟ 300 سال عبادت کی۔
پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا 300 سال تک اللہ کی عبادت کرے، روزہ بھی، سجدہ بھی، شب بیداری بھی، شرم و ندامت کے آنسو بھی، توبہ استغفار بھی۔ اب 300 سال پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا، کوئی انسان نہیں، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، بدنگاہی، بدتمیزی، کسی پر بہتان، کسی سے جھگڑا، کوئی چوری چماری، کسی سے حسد کینہ، کچھ بھی نہیں، اکیلا ہے، آس پاس کوئی نہیں، اکیلا 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن نماز پڑھ رہا تھا، جیسے سلام پھیرا تو دیکھا سامنے ایک آدمی موجود تھا، تو جیسے دیکھا چونک گیا کہ یہاں تو 300 سال سے کوئی آیا نہیں، یہ کون؟ پوچھا بھیا تو کون، کہاں سے آیا، یہاں آنے کی وجہ کیا؟ تو جانتے آنے والے نے کیا کہا؟ آنے والے نے کہا میں موت کا فرشتہ ہوں اسرائیل، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تمہاری روح قبض کرنے کے لیے، بس بہت ہو گئی زندگی ختم، اب زندگی ختم ہو گئی، اب میں تمہاری روح کو نکالنے آیا۔ تو کہتا ہے کہ اسرائیل اگر تو روح نکالنے آیا تو کھڑے رہ کر کیا کر رہا ہے؟ اب تک تو نے میری روح کو نکالا کیوں نہیں؟ تو فرشتے نے کہا جب میں آیا تو تو نماز میں تھا اور میں انتظار کر رہا تھا کہ تو نماز سے فارغ ہو تو میں تجھ سے ملاقات کروں۔ تو فرشتہ تو وہ بنی اسرائیل کا عابد حیرت سے کہتا ہے کہ تو جب کسی کی روح نکالنے جاتا ہے تو ویٹ نہیں کرتا، آدمی کسی بھی پوزیشن میں تو روح نکال لیتا ہے، لیکن میرے معاملے میں تو انتظار کر رہا تھا، کیا وجہ؟ تو جانتے فرشتے نے کیا کہا؟ فرشتے نے کہا اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میرا یہ بندہ جس نے 300 سال میری عبادت کی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بندہ جس حالت میں مرنا پسند کرے گا، اے اسرائیل اسی حالت میں تو اس کی روح کو قبض کرنا، جاتے ہی نکال مت دینا، اس کو پوچھنا کیسے مرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا اچھا میرے رب کا یہ فضل و کرم مجھ پر ہو گیا۔ وہ کہتا اگر رب نے مجھے مہلت دی ہے نا تو میری تمنا یہ ہے، میں نے زندگی بھر اپنے رب کے سجدے کیے، تمنا یہ ہے کہ میں 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر کے کھڑا ہوتا ہوں، جب دوسری رکعت کا آخری سجدہ کروں گا نا تو آخری سجدے میں تو میری روح نکال لینا، میں چاہتا ہوں کہ روح نکلے تو سجدے کی حالت میں نکلے۔ آپ سوچیں کتنی پیاری موت۔ فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، اب وہ کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ وہ کہتا جی تو نہیں چاہتا تھا کہ میں آخری سجدے میں جاؤں، کیونکہ پتا تھا یہ نماز زندگی کی آخری نماز ہے، جی تو چاہتا تھا کھڑے 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 زندگی تمام ہو جائے، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ فرشتہ یہ نہ سمجھے کہ میں موت سے ڈر گیا، اس لیے میں نے نماز مکمل کی، آخری سجدے میں پہنچا۔ آخری سجدے میں جب وہ بندہ گیا تو فرشتے نے روح قبض کر لی۔ جانتے حدیث شریف میں کیا آتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کا وہ عابد جس کی روح کو حالت سجدہ میں نکالا گیا تھا، آج بھی جب میں آپ کی خدمت میں آتا ہوں تو اس عابد کو آسمانوں پر سجدے کی حالت میں پاتا ہوں۔ زندگی سجدے میں گزری، موت سجدے میں آئی، آج بھی آسمانوں پر حالت سجدہ میں۔ کتنی پیاری موت ہوگی، اللہ سب کو ایسی موت عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، اب جب اس بندے کو دیکھیں، نعرہ کہیں پتہ نہیں کہاں سے لگ رہا، مجھے نہ گاڑی نظر آئی نہ سید صاحب نظر آئے، مہمان جو بھی آئیں گے وہ یہیں کے لیے آئے ہیں نا، تو آپ بالکل بدنظمی نہیں کریں گے، آپ بیٹھے رہیں گے، مہمان یہاں آئیں گے، پھر اس کے بعد ان کا خیر مقدم یہ ممبر سے کیا جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ محبت سے، اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردوانوں، توجہ ہے نا جی؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ میں بس اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، میں نے کہا نا یہی آخری بات۔ تو جب اس بندے کو بعد مرنے کے رب کے حضور پیش کیا گیا حساب کتاب کے لیے، توجہ سے سنیے گا، رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں میں نے اپنے اس بندے پر رحم کیا، لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ دیکھیں میں نے کہا نا توجہ نہیں ہے آپ کی، ختم کر دوں جی؟ تو سن بھی تو نہیں رہے آپ۔ اللہ نے اس بندے کے بارے میں کہا فرشتوں میں نے اس پر رحم کیا، لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ اسی موقع پر بولی جاتی ہے میرے بھائی۔ رب نے فرمایا میں نے رحم کیا،
لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اللہ کرے کہ قیامت میں رب ہمارا بھی فیصلہ یوں ہی فرما دے، آمین کہیں۔ اللہ ہمارے بارے میں بھی کہے کہ فرشتوں لے جاؤ، میں نے اس پر رحم کیا، جنت میں داخل کر دو۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں لے جاؤ، میں نے اس پر رحم کیا، اسے جنت میں داخل کر دو۔ اب جیسے ہی رب نے فرمایا، جانتے ہو بندہ کیا کہتا ہے؟ بندہ کہتا ہے مولا مجھے تیری رحمت کے صدقے جنت میں نہیں جانا، رحمت کے صدقے میں جنت میں جانا ہوتا تو دنیا کو ٹھوکر کیوں مارتا، گوشہ نشینی کیوں اختیار کرتا، 300 سال تیری عبادت کیوں کرتا؟ مجھے تیری رحمت کے صدقے جنت نہیں چاہیے، 300 سال کی عبادت کا بدلہ چاہیے۔ میں نے 300 سال دنیا سے کٹ کٹا کر جو تیری عبادت کی ہے آج اس کا صلہ چاہیے۔ تو جانتے ہو رب نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا تجھے تو بے حساب کتاب میں جنت میں داخل کر رہا تھا، لیکن تجھے 300 سال کی عبادت کا بدلہ چاہیے۔ اب فرشتوں اس کا حساب لیا جائے گا، لے چلو اسے میزان کے قریب۔ اب اسے اس ترازو کے پاس لایا گیا جہاں نیکی بدی کو تولا جاتا ہے۔ رب نے فرمایا اس کی 300 سال کی عبادت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو۔ ایک پلڑے میں اس کی 300 سال کی عبادت کو رکھا گیا، واقعی بہت زیادہ تھی، وہ پلڑا بھاری ہو گیا۔ اب رب نے فرمایا کہ میں نے تجھے جو نعمتیں عطا کی ہیں، 300 سال عبادت کر کے تو نے میری ایک نعمت کا بھی حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ ابھی فیصلہ کیے دیتے ہیں۔ رب نے فرمایا کہ میری تمام نعمتوں میں جو سب سے چھوٹی نعمت ہے اس کی ایک آنکھ کو نکالو اور ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھ دو۔ اب فرشتوں نے اس کی آنکھ کو نکالا، دوسرے پلڑے پر رکھ دیا۔ اب جیسے ہی رب کی نعمت کو رکھا گیا، 300 سال کی نیکی دھری کی دھری رہ گئی، رب کی نعمت والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ رب نے فرمایا بندے خود دیکھ لے، 300 سال عبادت کر کے ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکا۔ ابھی تو دوسری آنکھ باقی ہے، ابھی تو تیری زبان باقی ہے، ابھی تو تیرے کان باقی ہے، ان سب کا بھی تیرا حساب لوں۔ کیا پتا تیرا ان سب کا بھی حساب لوں؟ اے فرشتوں ایک نیکی کا بھی حق ادا نہ کر سکا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اب جیسے ہی رب نے فرمایا وہ رونے لگتا ہے، اے مولا مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے اپنی عبادت پر بھروسہ نہیں ہے، اپنے تقوی پر بھروسہ نہیں ہے، اپنی شبداری پر بھروسہ نہیں ہے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، معاف کر دے، تو کریم ہے، معاف کر دے، تو ستار ہے، معاف کر دے۔ جب بندہ رو رو کر رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، رب نے فرمایا فرشتوں میں نے اسے معاف کر دیا، لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اے سرکار مدینہ کے پہلوانوں ذرا سوچو، بنی اسرائیل کا وہ ابھی 300 سال تک اللہ کی عبادت کرنے کے بعد بھی ایک آنکھ کا بھی حق ادا نہ کر سکا۔ میرے رب نے ہمیں انگنت نعمتیں عطا کی ہیں، ہمیں تو زندگی بھی 100 سال کی نہیں ملی، ہمیں تو زندگی بھی 150 سال کی نہیں ملی۔ جب قیامت میں اللہ ہم سے ایک ایک نعمت کا حساب لے گا، اے میرے بندے تو نافرمانی کرتا تھا، تو بغاوت کیے بیٹھا تھا، میں نے جن کاموں سے منع کیا اپنی زندگی میں تو نے وہ سارے کام کیے، میں نے جن کاموں کا حکم دیا تو نے کبھی منہ پلٹ کر بھی ان کاموں کی طرف نہیں دیکھا۔ اب بتا تو میری نعمتوں کا شکر کیسے ادا کرے گا، میری نعمتوں کا حق کیسے ادا کرے گا؟ اللہ ہم سے قیامت کے دن حساب لے گا، ہم کیا بتائیے حساب دینے کے قابل ہیں؟ اے سرکار مدینہ کے پیغمبروں، امام حسین سے محبت رسم و رواج کر کے ادا نہیں کر سکتے ہو، امام سے واقعی پیار ہے، سجدوں کے پابند بن جاؤ۔ اگر تم نمازیں پڑھ پڑھ کر امام حسین کے نانا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ گے، نانا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، نانا بھی راضی ہو جائیں گے، نواز رسول بھی راضی ہو جائیں گے، اور اللہ بھی ہم گناہگاروں سے راضی ہو جائے گا۔ ذکر شہدائے کربلا کی محفل میں آنے والوں، رسم و رواج والے حسینی مت بنو، عمل والے حسینی بنو کہ انشاءاللہ۔ یزید سے نفرت ہے، یزیدیت سے نفرت ہو۔ یزید جو کچھ کرتا تھا علماء نے بتایا ہوگا نا، اپنی زندگیوں سے وہ ساری چیزیں نکالو جو کام یزید پلید کرتا تھا، اور جو کام میرے امام کرتے تھے، امام سے پیار ہے تو ان کے نقش قدم پر چلو کہ انشاءاللہ۔ صبح اٹھ کر روزانہ داڑھی منڈانا یزید کا کام ہے کہ امام حسین کا؟ جی پتا تو ہے پھر بھی منڈاتے ہو، میں نے سمجھا شاید معلوم نہیں ہوگا، پتا ہے پھر بھی منڈاتے ہو۔ یہ امام حسین کی محبت ہے۔ جھوٹ بولنا یزید کا کام ہے کہ امام حسین کا؟ وعدہ خلافی کرنا، گالیاں دینا، جوا کھیلنا، گانے سننا، نفس سے محبت کرنا،
رب رسول کی پرواہ کیے بغیر من کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا یہ امام حسین کا کام ہے۔ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، آخری بات جاتے جاتے کہوں گا، طبیعت کے پیچھے چلنا یزید کا کام ہے اور شریعت کے پیچھے چلنا امام حسین کا کام ہے۔ طبیعت کے لیے اہل بیت کے خون سے ہاتھوں کو رنگنا یزید کا کام ہے اور شریعت کی خاطر سب کچھ لٹا دینا امام حسین کا کام ہے۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہم سب کو امام علی مقام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ صحیح معنوں میں حسینی بنائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر، بالخصوص علماء کرام کو، سادات کرام کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ میرا کریم میری توبہ قبول فرمائے اور امام علی مقام کے صدقے ہماری آج کی اس محفل کو اللہ قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش و نجات کا سبب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔